الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه۔ فرماتے ہیں کہ سر کے مسح میں ناصیہ کی مقدار فرض ہے اور ناصیہ کی مقدار وہ چوتھائی سر ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے جسے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے گندگی ڈالنے کی جگہ پر آئے، کوڑا دان پر آئے اور آپ نے پیشاب کیا، وضو کیا اور اپنی ناصیہ اور اپنے دونوں موزوں پر مسح کیا۔ والکتاب مجمل فالتحق بیانا به، اور قرآن کریم کی آیت مجمل ہے لہذا یہ حدیث بیان بن کر کے اس کے ساتھ لاحق ہو گئی۔ وهو حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في التقدير بثلاث شعرات وعلى مالك في الاستيعاب۔ اور یہ حدیث تین بالوں کے ساتھ اندازہ لگانے میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے خلاف حجت ہے، اور استیعاب کی شرط لگانے میں امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہے۔ وفی بعض الروایات قدره بعض اصحابنا بثلاث اصابع الید، بعض روایات میں ہے کہ ہمارے چند اصحاب نے ہاتھ کی 3 انگلیوں کے ساتھ مقدار ناصیہ کا اندازہ لگایا ہے، لأنها أكثر ما هو الأصل في آلة المسح، اس لیے کہ 3 انگلیاں آلہ مسح میں اصل ہاتھ کا اکثر حصہ ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، مقروءہ عبارت میں مسح رأس کی مقدار کتنی ہوگی جس میں فقہاء کے مابین اختلاف ہوا ہے۔ مسح رأس کی مقدار مفروض کو بیان کیا ہے۔ صورت مسئلہ کی توضیح و تشریح سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ناصیہ کے معنی ہے پیشانی، کونا، کنارہ، جمع ناصیات۔ سباطہ بضم السین، اس کے اصل معنی ہے کوڑا، کرکٹ۔ لیکن ذکر الحال و ارادت المحل کی قبیل سے ہے، حال کہہ کر کے محل کو مراد لیا گیا ہے۔ گندگی اور غلاظت ڈالنے کی جگہ مراد ہے۔ صاحب ہدایہ ہاتھ اور پیر وغیرہ کے احکام بیان کرنے کے بعد یہاں سے وضو کے چوتھے فرض یعنی مسح کی مقدار اور اس حوالے سے حضرات فقہا کی قائم کردہ
دیوار اور اس کی حد بندیوں کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں علی الاطلاق چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، خواہ جس سمت سے بھی ہو۔ احناف کے یہاں علی الاطلاق چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ مطلق سر کا مسح فرض ہے، خواہ ایک بال کا ہو یا 3 بال کا۔ امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پورے سر کا مسح فرض ہے، اگر تھوڑا سا حصہ بھی باقی رہ گیا تو مسح نہیں ہوگا۔ عند الاحناف علی الاطلاق ربع رأس۔ امام شافعی کے نزدیک مطلق سر کا مسح فرض ہے، خواہ ایک بال ہو یا 3 بال۔ امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کے یہاں پورے سر کا مسح فرض ہے، استیعاب فرض ہے، اگر تھوڑا سا بھی حصہ باقی رہ گیا تو مسح نہیں ہوگا۔ وجہ استدلال اور طریقہ استدلال میں اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں اصل اور بنیاد قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور یہی آیت تمام فقہا کا مستدل ہے۔ تمام فقہا نے اسی آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے، البتہ وجہ استدلال اور طریقہ استدلال میں اختلاف ہے۔ تمام فقہا ایک ہی آیت کریمہ سے استدلال کر رہے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، البتہ طریقہ استدلال میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ امام مالک کا وجہ استدلال یہ ہے کہ برؤوسکم میں با زائدہ ہے، اور اصل حکم وامسحوا رؤوسکم کا ہے، وامسحوا رؤوسکم، رأس واحد ہے، رؤوس جمع ہے، اور راس پورے سر کو کہتے ہیں نہ کہ بعض کو، لہذا پورے سر کا مسح فرض ہوگا نہ کہ تہائی اور چوتھائی کا۔ امام شافعی کا استدلال، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ استدلال یہ ہے کہ مذکورہ آیت مسح رأس کے سلسلے میں مطلق ہے۔ امام شافعی آیت کریمہ کو مطلق مانتے ہیں، اور آیت کریمہ میں مقدار ناسیہ یا استیعاب وغیرہ کی کوئی تفصیل نہیں ہے، لہذا جب یہ مطلق ہو تو المطلق یجری علی اطلاقہ والے ضابطے کے تحت مطلق رأس کا مسح فرض ہوگا، خواہ ایک بال پر مسح کیا جائے یا 3 بالوں پر، بہر صورت فرض ادا ہو جائے گا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ آیت مطلق نہیں بلکہ مجمل ہے، اور مجمل وضاحت اور بیان کا متقاضی ہوتا ہے، اور آیات قرآنیہ کی سب سے عمدہ توضیح و تشریح احادیث سے ہوتی ہے۔ چنانچہ غور و فکر کے بعد میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو کتاب میں مذکور ہے وہ اس مجمل آیت کریمہ کے اجمال کی اچھی تفصیل ہے، اور اس کے علاوہ حضرت حذیفہ کے حوالے سے بخاری و مسلم کی یہ حدیث اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم سباط قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ابو داود کی یہ روایت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ وعلیہ عمامۃ قطریۃ فأدخل یدیہ من تحت العمامۃ فمسح مقدم رأسہ، بھی اس سلسلے میں نہایت مفصل اور واضح ہے، اور اس حقیقت پر شاہد ہے کہ مسح رأس میں استیعاب یا اطلاق نہیں ہے، مسح رأس میں نہ استیعاب ہے نہ اطلاق ہے، بلکہ صرف اور صرف چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔
چوتھائی. ربع رأس کا مسح فرض ہے. ہوا حجت علی الشافعی، فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ وغیرہ کی احادیث امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ دونوں بزرگوں کے خلاف حجت ہے. اس لیے کہ بقول امام مالک اگر استیعاب ضروری ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربع رأس چوتھائی سر کے مسح پر اکتفا کر کے اپنی امت کو اندھیرے میں نہ رکھتے. اسی طرح اگر ربع رأس سے کم پر مسح کا جواز ہوتا تو بیان جواز کے لیے کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربع رأس سے کم پر مسح فرماتے. حالانکہ پوری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا. معلوم ہوا کہ چوتھائی سر سے کم پر مسح درست نہیں ہے. اور پھر عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ احناف کا مذہب درست ہے، ربع رأس والا مذہب درست ہے، کیونکہ یہ استیعاب اور اطلاق دونوں سے ہٹ کر بین ہے اور خیر الاموری اوساطها کی جیتی جاگتی تصویر ہے. وفي بعض الرواية قدره بعض أصحابنا بثلاث أصابع اليد لأنها أكثر ما هو الأصل في آلة المسح. فرماتے ہیں کہ علماء احناف میں سے کچھ لوگوں نے 3 انگلیوں کو مقدار ناسیہ کی مقدار بتلایا ہے اور دلیل یہ بیان کی ہے کہ مسح کا آلہ ہاتھ ہے اور انگلیوں ہی سے مسح کیا جاتا ہے. لہذا اب اگر کوئی 3 انگلیوں کی مقدار مسح کر لیتا ہے تو للاکثر حکم الکل والے قاعدے کے تحت اس کے مسح کو شرعاً درست اور معتبر مان لیا جائے گا. بعض الروایات سے نوادرات میں امام محمد کی مرویات مراد ہے. قال وسنن الطہارۃ غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء اذا استيقظ المتوضی من نومه لقوله علیہ السلام اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها 3. فرماتے ہیں کہ جب وضو کنندہ نیند سے بیدار ہو، وضو کرنے والا نیند سے بیدار ہو تو اس کے لیے دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے انہیں دھونا وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے حتی یغسلها 3، یہاں تک کہ اسے 3 مرتبہ دھو لے. فإنه لا يدري أين باتت يده، کیونکہ اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے. وَلِأَنَّ الْيَدَ آلَةُ التَّطْهِيرِ فَيُسَنُّ الْبِدَايَةُ بِتَنْظِيفِهَا، اور اس لیے بھی کہ ہاتھ پاک کرنے کا آلہ ہے لہذا شروع میں اس کا بھی پاک صاف کرنا مسنون ہوگا. وَهَذَا الْغَسْلُ إِلَى الرُّسْغِ بِوُقُوعِ الْكِفَایَةِ بِهِ فِي التَّنْظِیفِ، اور یہ غسل گٹوں تک ہے اس لیے کہ گٹوں تک دھلنے سے پاکیزگی میں کفایت ہو جاتی ہے. عزیز طلبہ کرام، اب تک فرائض وضو کو بیان کیا جا رہا تھا. فرائض وضو مکمل ہو گئے، اب یہاں سے سنن وضو کو بیان کیا جا رہا ہے. وضو کی سنتوں کو بیان فرما رہے ہیں.
آپ جانتے ہیں کہ فرائض کا مقام و مرتبہ سنت کے مقابلے میں بڑا ہوا ہے، اس لیے الاولا فالاولا کے تحت پہلے فرائض کو بیان کیا، پھر سنتوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ سنن سنت کی جمع ہے بمعنی طریقہ، اصطلاح میں الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین میں رائج طریقے کا نام سنت ہے۔ عزیز طلبہ کرام، احکام کی اقسام اس عنوان کے تحت تمام ہی اصطلاحات کو بالتفصیل بیان کیا جا چکا ہے۔ صاحب بنایا نے سنت کی تعریف یوں کی ہے: ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یترکہ الا مرۃ او مرتین۔ سنت ایسا طریقہ ہے کہ ایک دو مرتبہ کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسے ترک نہ کیا ہو۔ ان تمہیدات کے بعد عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص وضو کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک اچھی طرح دھو لے، اور یہ حکم عام ہے، غسل ید کا یہ حکم عام ہے، خواہ وضو کرنے والا سو کر بیدار ہوا ہو یا پہلے سے بیدار ہو اور وضو کرنے جا رہا ہو۔ رہا یہ مسئلہ کہ جب یہ حکم عام ہے تو پھر حدیث پاک میں من منامہ کی قید کیوں لگائی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر سونے میں انسان غافل رہتا ہے اور نیند میں ادھر ادھر ہاتھ چلا جاتا ہے، اس لیے توہم نجاست کے پیش نظر من منامہ کی قید لگائی گئی، ورنہ اگر نجاست کا یقین ہو تب تو اس کا دھلنا، ہاتھ کا دھلنا سنت نہیں واجب اور ضروری ہوگا۔ اور توہم جس طرح سوئے ہوئے شخص میں موجود ہے اسی طرح بیدار شخص میں بھی موجود ہے، بلکہ آج کی دنیا میں بیدار لوگ اس کے زیادہ شکار ہے۔ اس لیے حضرات فقہا نے من منامہ کی قید کو اتفاقی مانا ہے۔ بہرحال ہاتھ دھونے کی ایک علت تو وہی ہے جو حدیث میں بیان کی گئی، این باتت یدہ، اور دوسری عقلی علت یہ ہے کہ ہاتھ آلہ تطہیر ہے اور ہاتھ ہی کے ذریعے وضو وغیرہ کے جملہ امور انجام دیے جاتے ہیں۔ اب اگر ہاتھ ہی صاف نہیں ہوگا تو ظاہر ہے بقیہ اعضاء کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے بھی شروع میں ہاتھ کی دھلائی اور اچھی طرح اس کی صفائی ضروری ہے۔ وَهَذَا الْغَسْلُ، فرماتے ہیں کہ ہاتھ دھلنے کا جو حکم ہے وہ گھٹوں تک کے لیے ہے، کیونکہ عام طور پر انگلیوں اور ہتھیلیوں وغیرہ میں ہی نجاست وغیرہ لگتی ہے، اور گھٹوں تک دھونے میں یہ سب صاف اور پاک ہو جاتی ہے، اس لیے حکم غسل گھٹوں تک محدود ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔